25واں پارہ سورۃ الجاثیہ، آیت نمبر 12، رکوع نمبر 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا سمندر کو، لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ، تاکہ چلیں اس میں کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی اللہ کریم نے اپنی توحید کو مختلف انداز میں سمجھایا، جیسا کہ سورت کے شروع میں بھی اللہ پاک نے زمین و آسمان اور انسان کی پیدائش میں غور و فکر کی دعوت دی کہ لوگو سوچو، کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ کیا میرے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ کیوں تم عبادت میں میرے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہو؟ اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر توحید کو سمجھایا۔ تم ان نعمتوں سے فائدے حاصل کرتے ہو اور فائدے حاصل کر کے تب بھی میری ناشکری کرتے ہو۔ کتنی ظلم کی بات ہے کہ یہ ساری نعمتیں میں اللہ نے تمہیں دیں اور تم میرے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کیا، کشتیاں تم چلاتے ہو، اور آج کل بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو علم و ہنر اور عقل و شعور عطا کیا، بڑے بڑے جہاز پانی پہ چلتے ہیں اور سمندر میں ان جہازوں کو اتار کر نقل و حمل کا کام انسان لیتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمندروں سے تم رزق حلال تلاش کرتے ہو، مچھلیوں کے ذریعے بھی، اور بحری جہاز وغیرہ کشتیاں چلا کر اس سے بھی رزق حلال کمایا جاتا ہے۔ اے انسان تو غور تو کر ان چیزوں میں، یہ سب کچھ مسخر کرنے والی رب کی ذات ہے، تو مجھے چھوڑ کے غیروں کے در پہ کیوں جھکتا ہے؟ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ نے آسمانوں کو فرمایا کہ اس نے تابع کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوق ہے انسان، اللہ نے تیرے فائدے کے لیے بنائی، اللہ نے تیرے کام میں لگا دی۔ ذرا غور کر، آسمان میں سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، یہ سب انسان کی خدمت پر معمور ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی تمہارے تابع اللہ نے کی ہے۔ دیکھو زمین سے تم فصلیں اگاتے ہو، تمہارے ہی فائدے کے لیے ہیں، مکان ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، معدنیات ہیں زمین کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب میں انسان تیرے لیے بنایا۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے، اور اللہ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ ساری کائنات کی چیزیں تیرے لیے، تو اللہ کے لیے ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے مقربین جو فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے،
ان فرشتوں کو اللہ نے کائنات کی پیدائش سے اربوں سال پہلے انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا، اور پھر آخر میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ مقصود کائنات انسان ہی ہے۔ کائنات کو بنانے کا مقصد انسان کے لیے اللہ نے بنایا، لہٰذا ان نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی وحدانیت سمجھ آتی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہو، نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے، تنے تنہا اللہ نے یہ سارا نظام بنایا، اس لیے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، لتجری الفلک فیہ، تاکہ چلیں اس میں کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَسَخَرَ لَكُمْ، اور اس نے تابع کیا تمہارے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، منہ اس سے، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔ قل فرما دیجئے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے میرا پاک پیغمبرا فرما دیجئے، یغفروا للذین، وہ درگزر کریں ان لوگوں سے، لا یرجون ایام اللہ، جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، لیجزی قوما، تاکہ وہ بدلہ دے اس قوم کو، بما کانوا یکسبون، اس چیز کا جو وہ کماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ میں تبلیغ شروع کی تھی نبوت کے بعد، تو کفار نے بے حد سختیاں شروع کی، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے برچھی مار کے شہید کیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ ہے، پہلی شہیدہ حضرت سمیہ، جنہوں نے اسلام کی خاطر جان اور خون کی قربانی دی، حضرت سمیہ ہے، اور اسلام کی پہلی شہیدہ بھی یہی ہے۔ اور مردوں میں سب سے پہلے شہید حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے جو خامن تھے، ان کے بیٹے حضرت حارث ہیں، یہ سب سے پہلے مردوں میں شہادت انہوں نے پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مار رہے تھے اس دین کی وجہ سے، حضرت حارث کو پتہ چلا، یہ مدد کے لیے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کفار نے کہا، غصے میں آ گئے کہ پہلے اس حارث کی خبر لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آیا، اور ان کافروں نے حضرت حارث کو شہید کر دیا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو ابتداً بڑی سخت تکلیفیں دی گئی۔ ان حالات میں اہل ایمان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جو ابتدائی صحابہ کرام تھے، بہت سخت تکلیفیں دی گئی، اور چونکہ اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی قوت بھی کمزور تھی، اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ کفو ایدیکم،
اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور جنگ و جدال فی الحال نہیں کرنا، اس لیے تم صبر کرو اور ان مشرکین اور کافروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور میں اللہ خود ان سے بدلہ لوں گا۔ اے ایمان والو تم صبر کرو۔ 13 سال حکم یہی تھا مکی زندگی میں کہ کافر مارے تو خاموشی اختیار کرو، معاف کرنے کا حکم تھا، کافر سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، اور ابتداً قوت برداشت سکھایا گیا اسلام میں 13 سال کہ بس جو اللہ کا حکم ہے اس کے آگے سر نیچے کر لو۔ بھلے کہاں حضرت عمر بن خطاب جیسا انسان برداشت کر سکتا تھا، اسلام میں پہلے برداشت سکھایا گیا، جو اللہ کا حکم ہے اس کے آگے سر نیچے کر لو، جو بھی حکم ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی حکم دیا گیا کہ اے میرا پاک پیغمبر، تکالیف بڑی دی گئی لیکن ایمان والوں کو کہو معاف کر دو۔ 13 سال حکم یہی تھا، پھر مدینہ پاک میں جہاد کا حکم آیا، فرمایا کل للذین آمنوا، اے میرا پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے، یغفروا للذین، وہ درگزر کریں، معاف کریں ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، مراد قیامت کے منکر ہیں۔ میرا پاک پیغمبر ان مشرکین کو معاف کر دیجئے، آپ بھی صحابہ بھی کچھ بھی نہیں کہنا، لیجزی قوما، تاکہ وہ اللہ بدلہ دے اس قوم کو، بما کانوا یکسبون، اس چیز کا جو وہ کماتے ہیں۔ من عمل صالحا، جس آدمی نے اچھے اعمال کیے، فلنفسہ، پس اپنے ہی نفس کے لیے فائدہ ہے، کسی پر احسان نہیں ہے۔ نیکی کر کے انسان احسان نہ کرے، کیونکہ فائدہ انسان کو اپنی ذات کے لیے ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ، اور جس نے برائی کی، فَعَلَيْهَا، اس برائی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی بنی اسرائیل کو۔ اللہ نے اس آیت میں بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ ہم نے دی بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب مراد اس سے تورات ہے، والحکم، حکومت بھی عطا کی، والنبوت، اور نبوت بھی عطا کی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاک چیزوں سے۔ یہودیوں کو میدان تیم میں اللہ نے من و سلوہ کھلایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہودی سب سے اعلیٰ قوم تھی، فضیلت والی تھی۔ امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پھر اس کے بعد کائنات کی سب سے اعلیٰ امت بن گئی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ، اور دی ہم نے ان کو واضح نشانیاں، من الامر، دین کے معاملے میں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ جو آیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں دین کے معاملے میں
ہم نے ان یہودیوں کو کھلی نشانیاں اور معجزات عطا کیے دین کے بارے میں تاکہ کوئی شک و شبہ نہیں رہے، لیکن ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بغیم بینہم، ضد تھی، عناد تھا، سرکشی تھی ان لوگوں کی، ضد اور عناد کی وجہ سے آپس میں فرقے بن گئے ان لوگوں کے۔ یہودی دنیا کی ذہین اور سب سے ضدی قوم ہے، فرمایا بغیم بینہم، ضد اور سرکشی کی وجہ سے ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ کریں گے ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت والے دن۔ قطعی فیصلہ تو اللہ ان یہودیوں کے درمیان آخرت میں کرنے والے ہیں۔ فیما کانوا، ان باتوں میں، کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو